اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم سبا کا قبیلہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی، اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو تھے۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی، یہاں تک کہ باغات میں اس قدر کثیر سے پھل آتے، جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فراغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیجا اور ان باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بد مزہ میوے اور جھاؤں اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا میں، اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا، جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا، اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو لوگ کفر سے انکار کرتے تو ان کو قتل کر دیتا، اور خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق و فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی، اور عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤں اور جنگلی بیریوں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ ناظرین، قوم سبا کی بستی پہاڑ کے دامن میں موجود تھی، جہاں ملکہ بلقیس نے بند باندھ کر 3 بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے چوہے نے ایک بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے، اور اپنے گھروں میں
چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ ناظرین، قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔